بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے، عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے، سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے، سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے۔ یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں، وہ جو اس سے دور ہے وہ حرملا ہے۔ یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں، جو اس سے دور ہے وہ حرملا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے عزا خانے کے حوالے سے۔ یوں تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے آج سے 1400 سال قبل جو دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پورے گھر کی قربانی دی، اسی کی یاد میں پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے خصوصی طور سے ایام عزا جو محرم کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں پوری طرح سے عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا اہم رول ہے عزا خانے کا، جسے ہم امام باڑہ بھی کہتے ہیں، امام بارگاہ بھی کہتے ہیں، حسینیہ بھی کہتے ہیں، اور مختلف ناموں سے اسے عزا خانے کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور عزا خانے میں ذکر امام حسین، ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے۔ عزا خانے کی بڑی اہمیت ہے۔ عزا خانے میں خصوصی طور سے انسانیت کے حوالے سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک بہترین انسان بننے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، جس میں اقوال ائمہ ہوتا ہے، جس میں حدیث رسول بیان کی جاتی ہے، جس میں قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جس میں حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے امام باڑہ، امام بارگاہ، عزا خانہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں عزا خانے ہمیں مختلف انداز کے مل جائیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا لندن، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ جرمنی، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے پاکستان، چاہے وہ عراق ہو، چاہے ایران، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ الگ امارات کے دیگر ممالک۔ ہمیں ہر جگہ جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں امام بارگاہیں، عزا خانے مل جائیں گے۔ وہاں خصوصی طور سے محرم میں مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک ہندوستان کا ذکر کریں تو ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں خصوصی طور سے جیسے دلی ہے، جیسے لکھنؤ ہے، جیسے بنگلور ہے، کلکتہ ہے، مدراس ہے، چنئی اور حیدرآباد وغیرہ، ان سب جگہوں پر ایک بڑے بڑے عزا خانے بہت مشہور ہیں، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور مجلس امام حسین منعقد کرتے ہیں۔ ایام عزا میں خصوصی طور سے عزا خانے کا جو رول ہے اس کے بارے میں کیا ذکر کیا جائے سب جانتے ہیں۔ آج ہم ایک چھوٹی سی بستی، یوں تو امروہہ کے نام سے جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، وہاں کے عزا خانوں کے حوالے سے آج آپ سے کچھ مخاطب ہوتے ہیں۔ ناظرین، امروہہ میں یوں تو آپ جانتے ہیں کہ امروہہ شاعری کے حوالے سے، ادیبوں کے حوالے سے بڑی ایک معتبر اور ایک بڑی مشہور بستی ہے۔ جون ایلیا ہوں یا شاعر آل محمد علامہ نسیم امروی ہوں، یا میں کس کا ذکر کروں، رئیس امروی ہوں یا کمال امروی، ڈاکٹر عظیم امروی ہوں یا پروفیسر ناصر نقوی، بہت بڑی تعداد ایک ایسے شعراء کی بھی ہے جو رسائی ادب کے حوالے سے جن کا بہت کام ہے۔ تو میں سب کا ذکر تو اس میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں کچھ نام لینے بہت ضروری بھی سمجھ رہا تھا، جن کے حوالے سے ہمارا یہ شہر امروہہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر خصوصی طور سے جدید مرثیے پر بہت کام ہوا ہے، اور آج بھی نوجوان جدید مرثیہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خصوصی طور سے ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا جو اس میں کام ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ ناظرین، امروہہ میں خصوصی طور سے تمام عزا خانوں میں مرثیہ خوانی پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ امروہہ میں تقریباً 72 عزا خانے ہیں، جس میں 3 محرم سے جو جلوس برآمد ہوتا ہے اور 8 محرم تک وہ تمام 72 عزا خانوں میں گشت کر اپنے اسی عزا خانے میں واپسی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ سلسلہ عزاداری کا جو امروہہ میں رہتا ہے، اس حوالے سے میں نے اپنی ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی امروہہ کی عزاداری پر۔ یقیناً آپ نے اگر دیکھی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری اس بات کو، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ذکر و فکر پر یہ ڈاکومنٹری موجود ہے۔ ناظرین،
امروہہ میں جو یہ عزا خانے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ان عزا خانوں میں کچھ عزا خانوں کی زیارت آپ کو کرا دیں، اور اگر عزا خانے جو ہیں وہ تقریباً ہر محلے میں، یوں تو کئی عزا خانے ایک ایک محلے میں ہیں، لیکن ہر عزا خانے کی ایک اہمیت ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں ناظرین کہ امروہہ میں جتنے عزا خانے ہیں ان تمام عزا خانوں کے ساتھ ایک مسجد ضرور بنی ہوئی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جب فرش عزا پر جب کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، نہ قوم کا جھگڑا ہے نہ مذہب کی لڑائی، مولا کے عزادار سب آپس میں ہیں بھائی، تو اس فرش عزا پر چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا دیگر مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ سردار بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی بھائی ہو، ہم تمام لوگوں کے لیے یہ عزا خانے کا در کھلا ہے۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آپ اس عزا خانے میں تشریف لائیں اور اس مجلس میں شریک ہوں، کیونکہ اس مجلس میں خصوصی طور سے عزا خانے جو سجائے جاتے ہیں ایام عزا میں، وہ خصوصی طور سے حقیقی اسلام جو امام حسین نے اپنی قربانی دے کر بچایا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے کیسے کیسے اپنی قربانی دی اور جس دین کو بچایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام، جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام، ہم عزا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، ہم عزا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، امروہہ کے یہ تمام عزا خانے خصوصی طور سے محرم کی جب آمد ہوتی ہے تو اس میں عزا خانوں کو سجانا میں لگ جاتے ہیں مومنین، یعنی وائٹ واش ہو رہی ہے، کہیں پینٹ ہو رہا ہے مختلف انداز سے، کہیں تبرکات جو ہیں ان کو سجایا جا رہا ہے، حضرت علی اصغر کے نام کا جھولا ہے یا زری ہے، تعزیہ ہے، تابوت ہے، علم ہے، یہ تمام تبرکات کو سجا رہے ہیں۔ اسی طرح سے عزا خانوں کو سجاتے ہیں کہ وہ جھاڑ فانوس ہیں یا کہیں کیلیگرافی ہے مختلف انداز کی، یعنی عزا خانوں کو ہر محلے والا اور ہر عزا خانے کے متولی اس میں رہتا ہے کہ عزا خانے کو بہتر سے بہتر سجا لیا جائے۔ ناظرین، میں اس وقت موقع نہیں ہے کہ زیادہ گفتگو کی جائے، ورنہ ایک ایک عزا خانے پر پورا ایپیسوڈ بنایا جا سکتا ہے کہ یہ عزا خانہ کس نے بنوایا، کب بنوایا، اس کے بعد اس میں جدید تعمیر ہوئی تو کب ہوئی، اس میں اور کیا خصوصیت ہے، ہر عزا خانے کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ اور خصوصی طور سے میں یہ بتاتا چلوں کہ امروہہ کے عزا خانے جو ہیں وہ زیادہ تر جن لوگوں نے بنوائے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے نام سے بنوائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا عزا خانہ، یعنی ہمارے محلے کا عزا خانہ جو ہے، عزا خانہ میمونہ خاتون ہے، وہ ہماری دادی کے نام سے دادا موجز حسن نے تعمیر کرایا، اور اس کی ذمہ داری بھی تمام ہمارے پوری یعنی جو دادی کی اولاد ہے ان سب پر ہے، اور اس میں بعد میں بھی اس میں کام ہوا، جدید یعنی تعمیر ہوئی تو اسے اور بڑا کرایا گیا اور کشادہ کرایا گیا، اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور جگہ آس پاس کی لے لیں۔ ہمارے برادر محترم الحاج سید نعیم حیدر صاحب اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جو اگر عزا خانے کے دیگر جو جگہیں ہیں، اگر اس میں سے کچھ جگہ جتنی بھی مل سکتی ہے وہ لے کر عزا خانے کو بڑے سے بڑا کیا جائے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح سے دیگر عزا خانوں میں بھی زیادہ تر لوگوں کے پشتینی عزا خانے ہیں جو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر وہ متولیان اس میں کام کرتے ہیں، اسے سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ محرم میں مجالس ہوتی ہیں، جلوس عزا آتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ائمہ کی ولادت پر اس میں محفلیں ہوتی ہیں، اور دیگر سیمینارز وغیرہ اسلامیات کے حوالے سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو امروہہ کے جیسا میں نے کہا کہ یہ تقریباً 72 عزا خانے وہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، ان میں سے کچھ عزا خانوں کی میں آج آپ کو زیارت کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ ان عزا خانوں کی زیارت کرائی جائے۔ تو زیارت کرانے کے لیے ایک ہلکی سی جھلک ہی ہوگی اس عزا خانے کی، کیونکہ میں نے جیسا کہا کہ تفصیل سے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو پورا ایپیسوڈ ایک ایک عزا خانے کے لیے چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم جس عزا خانے کی زیارت کریں گے وہ عزا خانہ ہے عزا خانہ ولیہ۔ ناظرین، یہ عزا خانہ ولیہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور یہ محلہ پجدرہ میں ہے۔ ہمارے امروہہ سادات کے جو نقوی سادات ہے امروہہ، وہ داد سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کی اولاد ہے، اور وہ سلسلہ نقوی امام نقی علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تو سید حسین شرف الدین شاہ ولایت صاحب جس مقام پر آن کے ٹھہرے اور جہاں ان کا گھر تھا اور جہاں سے انہوں نے عزاداری کا آغاز کیا،
گیا وہ محلہ پجدرہ ہے، اور یہ پجدرے کا عزا خانہ ولیہ ہے۔ یہاں سے 3 محرم کا پہلا جلوس برآمد ہوتا ہے، اور پورے شہر کے 72 عزا خانوں میں وہ گشت کرنے کے بعد اور اسی عزا خانے میں شام کو اس میں واپسی ہوتی ہے۔ زہرا کے جیسا کوئی زمانے میں گھر نہیں، جس جا بغیر اذن ملک کا گزر نہیں۔ ناظرین، یہ عزا خانہ ہے وزیر النساء، جسے بڑا امام باڑہ بھی کہتے ہیں۔ یہ محلہ دانی شمندان میں ہے، اور اس میں خصوصی طور سے عمارت کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے۔ اتنی خوبصورت عمارت، اتنا خوبصورت ہال، اور اتنا خوبصورت اس میں جو کام ہوا ہے پرانا، یعنی ایک تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس میں جو کام نقش کاری کا ہے، وہ دیکھنے لائق ہے، اور اس عزا خانے کو دیکھنے بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ عزا خانہ ہے وزیر النساء، بڑا امام باڑہ، دانی شمندان۔ اکبر کی جو مقدس سے اٹھا، لائے حسین، اکبر کی کو سبے اول سے اٹھا، لائے حسین، اور چاند کو شام کے بادل سے اٹھا، شیر کو جنگل سے اٹھا، لائے حسین، دی صدا لاش پسا ناظرین، یہ نظروں کے سامنے آپ کی ہے عزا خانہ سید داد علی، محلہ بگلا۔ اس عزا خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت عزا خانہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں شیشے کے جھاڑ اور فارنوسوں سے بہت خوبصورت سجا ہوا ہے یہ عزا خانہ، اور یہ کام جو یہاں پر جھاڑ فارنوس ہیں یہ بڑے دور دور سے یہاں پر منگائے گئے، اور یہ آج نہیں بلکہ یہ ہم تو ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلہ قائم کیا، اور یہ عزا خانہ اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، اس حوالے سے بہت اپنی پہچان، پوری منفرد پہچان رکھتا ہے۔ عزا خانہ سید داد علی، محلہ بگلا۔ سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر بڑھتا ہے، اور اب کوئی دم تیرا رشک
روح سے بھی ناظرین، یہ ہے عزا خانہ مسمات میمونہ خاتون محلہ مجا پوتا۔ عزا خانہ میمونہ خاتون محلہ مجا پوتا آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ عزا خانہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد عزا خانہ ہے، اور اس عزا خانے میں بھی جلوس عزا کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے، مجالس کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ اس عزا خانے میں جو ایک عالمی منقبتی مشاعرہ ہوتا ہے حسین ڈے کے عنوان سے، وہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور ایک عالمی سطح پر یہ محفل منعقد کی جاتی ہے جو پوری دنیا میں بڑی مقبول ہے۔ دوڑی سوئے ناظرین، یہ ہے عزا خانہ حرمت شاہ محلہ مچھلٹا۔ یہاں سے 4 محرم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، اور تمام 72 عزا خانوں میں گشت کے بعد اسی عزا خانے میں اس جلوس کی واپسی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ سید دوست علی محلہ کٹکوئی پر یہ عزا خانہ ہے۔ اس عزا خانے کی بناوٹ اور جو اس کے خوبصورت در ہیں اور خوبصورت در و دیوار ہیں، اس پر بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے میں گفتگو کروں۔ اس عزا خانے میں بھی خصوصی طور سے 9 محرم کو نشان جو محلہ دربار کلاں سے آتے ہیں، وہ سلسلہ بہت خوبصورت انداز میں وہ جلوس اس عزا خانے تک پہنچتا ہے، اور 10 محرم کی صبح وہ پھر یہاں سے نشان محلہ دربار کلاں جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر مختلف انجمنیں یہاں پر سینہ زنی کرتی ہیں اور نوخوانی ہوتی ہے۔ یہ ہے سید دوست علی محلہ کٹکوئی۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ مسمات نورن۔ یہ عزا خانہ
پورے امروہہ ہی نہیں بلکہ امروہہ کے آس پاس کی تمام بستیوں سے لوگ یہاں سال بھر آتے رہتے ہیں اپنی منت و مرادوں کو لے کر، اور اس سزا خانے میں جو خصوصی طور سے تبرکات بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے سلیقے سے یہ سال بھر سجے رہتے ہیں، اور یہاں کے بھی جو سجاوٹ ہے اور یہاں کے جو جھاڑ فنوس اور شیشے کے کام سے جو سجایا گیا ہے اور جو کیلیگرافی سے سجایا گیا ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ اس عزا خانے پر بھی اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کافی وقت چاہیے۔ عزا خانہ مسمات نورن۔ پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بدلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بدہا وہ کاظ مینو خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف ہے ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے، تو اپنے ناظرین، یہ ہے عزا خانہ حسینیہ محلہ دربار شاہ ولایت لکڑا۔ یہ عزا خانہ کافی بڑا کافی کشادہ ہے، اور اس عزا خانے میں بھی مجالس عزا کا سلسلہ رہتا ہے، اور بڑے سلسلہ یہ تقریباً محرم ایام عزا کے دوران مجالس کے علاوہ جلوس عزا اس میں جب آتا ہے تو بہت عمدہ مرثیے پر ماتم یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں تو ہر عزا خانے میں ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا عزا خانہ ہے، اور یہاں سے جو خصوصی طور سے 8 محرم کو علم جو پھولوں سے سج کر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اگلے عزا خانے کی طرف اور بذریعہ کی طرف ہوتے ہوئے جب وہ سٹی کی طرف جلوس جاتا ہے تو وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ یہ عزا خانہ ہے عزا خانہ مسمات چھجی۔ ناظرین، یہ عزا خانہ بھی بہت خوبصورت، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس عزا خانے کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے، اور مسمات چھجی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ عزا خانہ قاضی گلی یعنی محلہ قاضی زادہ میں ہے۔ اس کی آپ زیارت کریں، عزا خانہ مسمات چھجی۔
ناظرین، یہ ہے عزاخانہ چاند سورج محلہ قاضی زادہ۔ یہاں سے 8 محرم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، اور یہ عزاخانہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا قدیمی عزاخانہ ہے، اور اس میں اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع اول تک یعنی یہ مجالس کا سلسلہ رات کو روزانہ رہتا ہے، یعنی 2.5 مہینے یہ مجالس اس عزاخانے میں رہتی ہیں۔ یہ ہے ناظرین عزاخانہ اکبر علی محلہ دانی شمندان، جسے ہم بیچ کا امام باڑہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دانی شمندان محلہ دانی شمندان میں کئی عزاخانے ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ بڑا امام باڑہ بھی محلہ دانی شمندان میں ہے، اور جب یہ بیچ کا امام باڑہ جو عزاخانہ اکبر علی ہے اسے ابھی پچھلے دنوں ہی یعنی چند سال قبل پوری طرح سے جدید تعمیر ہوئی ہے، اور جدید تعمیر میں بھی بہت خوبصورت پتھر سے اس عمارت کو بنایا گیا ہے، اور یہ عزاخانہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ ناظرین، آپ زیارت کے لیے کیجئے عزاخانہ اکبر علی محلہ دانی شمندان۔ خاک کرب و بالا دے رہی ہے صدا، محسن دین خیر الورا، آپ کے لال کا سوز و خواہ ہے بنت خیر الورا، سیدہ۔ ناظرین، یہ عزاخانہ ہے عزاخانہ حسینی حال، یعنی یہ حسینی حال محلہ شفاعت پوتا میں ہے، اور اس عزاخانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بالکل نزدیک جو مسجد ہے وہ ہے شیعہ جامع مسجد۔ ماہ زہرا پگٹا ظلم کی مجرئی ہو گئی سب
ناظرین، یہ عزا خانہ ہے عزا خانہ مظہر علی، محلہ کٹرا غلام علی۔ اس عزا خانے سے 7 محرم کا جلوس برآمد ہوتا ہے اور پورے 72 عزا خانوں میں گشت کرنے کے بعد اس کی واپسی کا جو منظر ہوتا ہے، جلوس جب یہ رات کو اس عزا خانے میں پہنچتا ہے تو وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ عزا خانہ مظہر علی، محلہ کٹرا غلام علی۔ سکینہ مجھے کیوں بول گئے؟ اب میرے عمو تمہیں ناظرین، یہ ہے عزا خانہ شمس علی خان جو محلہ دربار کلاں میں ہے۔ محلہ دربار کلاں میں بھی کئی عزا خانے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سینٹر میں جو بڑا عزا خانہ ہے یہ ہے عزا خانہ شمس علی خان، محلہ دربار کلاں۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ سید محمد فصیح، محلہ سٹی میں۔ اس عزا خانے کی آپ زیارت کیجئے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ تر عزا خانے وہ ہیں جن کے ساتھ بالکل ملی ہوئی مسجد ضرور ملے گی۔ تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اس عزا خانے کے بالکل قریب میں بالکل ملی ہوئی مسجد ہے، اور یہ عزا خانہ سید محمد فصیح، محلہ سٹی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ سید الشہداء، محلہ حقانی۔ یہ عزا خانہ سید الشہداء محلہ حقانی میں کافی بڑا عزا خانہ ہے، اور یہاں پر بھی خصوصی طور سے جب یہ جلوس کا سلسلہ رہتا ہے تو بہت ہی مومنین بڑے جوش و خروش کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہیں۔ خصوصی طور سے زنجیر کا ماتم جو ہوتا ہے، یوں تو کافی عزا خانوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو جلوس کے ساتھ ماتم ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں،
ناظرین زیارت کیجئے، یہ ہے عزاخانہ علمدار علی خان محلہ گزری۔ یہ عزاخانہ بھی محلہ گزری میں ہے، لیکن اس کی بھی ایک بناوٹ اور اس کی سجاوٹ بھی بہت بالکل منفرد ہے، اور اس عزاخانے میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مجالس عزا تو رہتی ہی ہیں، ماتم سینہ زنی رہتا ہی ہے، لیکن اس میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی بڑا ریگولر رہتا ہے، اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک نظر کے دوران یہ کچھ ویڈیو لی گئی ہے۔ محلہ گزری میں ہے یہ عزاخانہ علمدار علی خان۔ تو سب درہموں برہان سپاہ اضلاع بحر غم میں یہاں ڈوبے تھے۔ ناظرین محلہ گزری میں ہی ہے یہ عزاخانہ مسمات صغراً۔ یہ مسمات صغراً عزاخانہ بڑا مقبول ہے، اور اس میں خصوصی طور سے جو بہت بڑا ہال ہے سینٹر میں، اور باہر ایک خوبصورت گول صحن ہے، اور کافی بڑا عزاخانہ ہے، اور اس میں شہر کے تمام خصوصی طور سے نوجوان جب مرثیے پر ماتم کرتے ہیں تو وہ منظر بھی دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ عزاخانہ مسمات صغراً، یہاں محفل جو ہوتی ہے وہ غدیر کے موقع پر انجمن بنی ہاشم اس عزاخانے میں جو محفل کرتی ہے وہ بھی بڑی مقبول ہے۔ اس کو کہا حکم گئے ہو تو آگے نہ سے بلا۔ ناظرین یہ ہے عزاخانہ سخی دربار محلہ چھیوڑے پر۔ یہ عزاخانہ، اس کی تاریخ زیادہ پرانی تو نہیں ہے، یہ کچھ عرصے پہلے یہ عزاخانہ چھوٹا سا تھا، لیکن جب بڑی جدید عمارت بنائی گئی ہے، یہ بہت خوبصورت عمارت ہے، اور اس میں بھی بہت خوبصورت بڑا ہال ہے، اور اندر شانشین اور تبرکات سجے ہوئے ہیں جو آپ زیارت کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو آپ باہر سے اگر اس عزاخانے کو دیکھتے ہیں، جو خوبصورت اس کی مینار اور گنبد دکھائی دیتا ہے، وہ عمارت بھی دیکھنے لائق ہے۔ ناظرین یہ ہے عزاخانہ اظہر علی جو محلہ کالی پگڑی میں ہے۔ محلہ کالی پگڑی مصطفی امروی کا یہ محلہ جس میں یہ عزاخانہ ہے، عزاخانہ اظہر علی۔ پر گزرے ہیں اور پیاس میں بچوں کو ناظرین یہ ہے عزاخانہ محمد یوسف محلہ منڈی چوک۔ یہ محلہ منڈی چوک کا یہ عزاخانہ بھی اپنی اعتبار سے اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اس عزاخانے کے بھی بالکل نزدیک ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ عزاخانہ خصوصی طور سے ایام عزا میں لوگ دور دور سے اس عزاخانے میں زیارت کو تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین یہ ہے عزاخانہ مسمات زینب۔ یہ عزاخانہ بھی دربار کلاں میں ہے، محل میں خصوصی طور سے، اور اس عزاخانے کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر خوبصورت انداز سے اس میں نقش کاری ہے، اور کس قدر یہاں کے جو مومنین ذمہ داران ہیں وہ اس عزاخانے کو کس انداز سے اس کو سجاتے ہیں۔ یہ عزاخانہ ہے مسمات زینب، محل محلہ دربار کلاں۔
عصر تک آج ہے سبزیست کے ایام تمام۔ ناظرین، یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں عزاخانہ مسمات کنیز فضا عرف راہو۔ یہ عزاخانہ بھی دربار کلا میں ہے اور خصوصی طور سے یہاں زنانی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ سید ابو الحسن محلہ جعفری میں، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ سید خیر اللہ خان محلہ نقشبی۔ یہ عزاخانہ یوں تو بہت قدیمی عزاخانہ ہے، لیکن ابھی کچھ عرصے قبل اس عزاخانے میں بھی کچھ جدید تعمیر کا سلسلہ ہوا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خصوصی طور سے یہ بڑا ہال، خوبصورت ہال، اسی پرانے انداز میں جو در و دیوار کو سجایا گیا ہے، وہ اس کا وقت کا خیال رکھا گیا ہے کہ جیسا بزرگوں نے بنایا تھا اسی کو قائم رکھا جائے، اور اسے جدید عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں عزاخانہ سید خیر اللہ خان محلہ نقشبی۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ میرا خان۔ یہ عزاخانہ ہے محلہ دربار میرا خان نوگیاں میں۔ آپ زیارت کیجئے عزاخانہ میرا خان کی۔ تم ہی بھائی کا عزم کو خون میں ڈوبو گے یہ انجام ہے سقائی کا۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ رفاتی محلہ صدو میں۔ یہ عزاخانہ ہے، آپ اس کی زیارت کیجئے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ مسمات خیرن۔ یہ محلہ چلہ کوٹ میں ہے۔ اس عزاخانے کی آپ زیارت کیجئے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ بہار بخش محلہ حیدریان۔ آپ اس عزاخانے کی زیارت کیجئے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ باب المراد۔ یہاں پر بھی ایک عشرہ مجالس جو محرم کے بعد تیسرے عشرے میں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی جو باہر سے خصوصی طور سے بڑے ذاکر آتے ہیں، وہ مجالس بڑی مقبول ہیں۔ یہ ہے عزاخانہ باب المراد۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ سید کرم علی خان محلہ گھیر کرم علی خان میں۔ یہ عزاخانہ ہے، آپ اس کی زیارت کیجئے۔ سید کرم علی خان، عزاخانہ سید کرم علی خان۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ احمد نگر۔ یہ محلہ احمد نگر میں یہ عزاخانہ ہے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ سید عطا حیدر بن سید ڈاکٹر علی اختر۔ یہ عزاخانہ محلہ چاغوری میں ہے، اس کی زیارت کیجیے۔ ناظرین، یہ ہے عزاخانہ عابد حسین
یہ عزا خانہ نئی بستی لکڑا میں قائم کیا گیا، آپ اس کی زیارت کیجیے۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ مسمات قبر النساء محلہ جعفری میں۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ سید رحیم بخش محلہ صابن گران، آپ اس کی زیارت کریں۔ عزا خانہ اللہ رکھی عزا خانہ گلزار علی محلہ صابن گران، آپ اس کی زیارت کریں۔ ناظرین، یہ ہے عزا خانہ فہیم النساء و نعیم النساء، یہ بھی عزا خانہ محلہ دانش مندان میں ہے، جسے رانڈو کا عزا خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی جدید تعمیر ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کیجیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار آپ سے اجازت لیتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو تمام عزا خانوں کی زیارت نہیں کرا سکا کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت تھا، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم مکمل طور پہ امروہہ کے تمام عزا خانوں کی آپ کو زیارت کرا سکیں۔ یوں تو جس عزا خانے کو جس انداز سے دکھانا چاہیے تھا، ہمیں آپ کو زیارت کرانی چاہیے تھی، اس انداز سے بھی ہم آپ کو نہیں دکھا پائے ہیں، اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش یہ رہی کہ کچھ عزا خانوں کی آپ اس میں زیارت کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔